روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم گزشتہ پروگرام سے ہی وابستہ اس ایپیسوڈ کو کریں گے۔ گزشتہ پروگرام آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا یسوع المسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے۔ تو پروگرام کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پروگرام میں بہت سی چیزیں ہم اس حوالے سے ڈسکس کر چکے، لیکن کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں ایز یوزول ہمارے ساتھ پروفیسر پادری فریڈرک جان ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے کچھ چیزیں سیکھیں گے، اور وہ یسوع المسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے کچھ اور حقائق جو ہیں وہ ہمارے ساتھ سامنے لائیں گے، اور کلام کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے۔ بھائی صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سیکھا یسوع المسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے کچھ مخصوص چیزیں جو عام ذہن میں آتی ہیں۔ تو آج مجھے ایک اور خاص بات بتائیے اس حوالے سے کہ آمد ثانی ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا انداز ہوگا؟ لاسٹ پروگرام میں ہم نے اس بات کو تو کلام کی روشنی میں اس کو بالکل واضح کر دیا تھا۔ جی بالکل، کہ آمد ثانی تو بہر صورت ہوگی، ٹھیک۔ اور پھر 1000 سالہ بادشاہت پر بات کرتے ہوئے میں کہا کہ 1000 سالہ بادشاہت بھی بہر صورت ہوگی، کیونکہ جب اس میں ہم نے مکاتب فکر کا ذکر کیا تو اس میں تھوڑی سی یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ مختلف اسکالر جو ہیں وہ 1000 سالہ بادشاہت کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کی بابت کچھ بحث ہے، لیکن اس بات پر کوئی بحث نہیں ہے کہ آمد ثانی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ہوگی۔ لیکن ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر یسوع مسیح کی آمد ثانی بہر صورت ہوگی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار کی پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کی آمد اول کا طریقہ کار تھا وہ بڑا نیچرل تھا، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آمد اول کے وقت مجسم ہوئے اور مقدسہ باکرہ مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، لیکن اب وہ پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایک دفعہ جو پیدا ہوئے اور جو کام ان کے سپرد تھا وہ انہوں نے کیا اور وہ کر کے چلے گئے، اور جس پوری شخصیت کے ساتھ، کامل شخصیت کے ساتھ، جلالی اور روحانی بدن کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے، اور فرشتے کا بیان ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا، ریکارڈ پہ لائے تھے کہ فرشتے نے کہا تھا کہ جس یسوع کو تم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح سے پھر یہ آئے گا، تو وہ بدن اس کا روحانی ہوگا، لیکن وہ پوری شخصیت کے ساتھ آئیں گے۔ اب پہلی شخصیت، پہلی آمد میں تو وہ بڑے حلیمی اور فروتنی کے روح میں رہے۔ جی، بائبل مقدس اس بات سے بھری پڑی ہے، کیونکہ نئے عہد نامے کا میں ایک جائزہ لے رہا تھا کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا تذکرہ تقریباً 318 بار ہوا ہے، جس میں سے 260 ابواب جو ہے نئے عہد نامے کے، ان میں 318 بار آمد ثانی کا تذکرہ ہے یسوع مسیح کی، جس سے یوں لگتا ہے کہ آمد ثانی واز ویری فیورٹ سبجیکٹ فار دا کرسچن چرچ۔ تو بائبل مقدس میں اس کثرت کے ساتھ یسوع مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ہوا ہے، جس سے ہمیں پھر مختلف باتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم تھسلنیکیوں کے نام لکھے ہوئے خط کا مطالعہ کریں، پھر یسوع مسیح کے اپنے بیانات پر غور کریں، جس کو بیان ہمیں متی کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر متی کی انجیل کے 24 باب کی 30ویں آیت میں لکھا کہ ابن آدم کو تم لوگ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان سے بادلوں پر اترتے دیکھو گے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ بادلوں پر آئیں گے، ٹھیک، جو پہلا ہمیں بیان ملتا ہے۔ پھر متی 16 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ، اور 2 دفعہ لفظ یہاں پر اپنے کا استعمال ہوا ہے، اپنے فرشتے، اپنے باپ، اور یہاں پر باپ سے مراد خدا باپ ہے، ٹھیک، تو اپنے باپ کے جلال میں آئے گا اور اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ جی، تو 3 باتوں کا تذکرہ ابھی تک ہو گیا کہ بادلوں پر آئے گا،
اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور اپنے باپ کے جلال میں آئے گا. اور پھر متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا, ٹھیک, باپ کا جلال, اپنا جلال, بادل, اپنے فرشتوں کے ہمراہ, صحیح, یہ ساری باتیں اس میں. اور پھر تسلونیکیوں کے دوسرے خط میں پولس رسول نے پہلے باب کی 7ویں 8ویں آیت میں لکھا کہ وہ بڑکتی ہوئی آگ میں آئے گا, آگ کے شعلے میں آئے گا. اور جب لفظ قدرت اور جلال کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک فرق انداز سے آئے گا. پہلے جیسے حلیمی, فروتنی, غریبی کی حالت میں آیا, اب وہ جلال میں آئے گا, وہ حشمت کے ساتھ آئے گا, بالکل ٹوٹلی اپوزٹ وہ ہو جائے گا, قدرت کے ساتھ آئے گا, کیونکہ وہ ایک فرق کام کرنے آ رہا ہے, کام کے لیے آئے وہ دنیا کی عدالت کرنے آ صحیح. رہا ہے. اور پھر وہ ہم نے سعود کا ذکر کرتے ہوئے, یسوع مسیح کے سعود کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے فرشتے کے بیان کو بیس بناتے ہوئے کہا کہ وہ جسمانی صورت میں آئے گا, لیکن وہ جسم جو ہے وہ جلالی ہوگا, وہ ریزریکٹڈ ہوگا, اور وہ روحانی جسم جس کے ساتھ وہ گیا تھا اسی کے ساتھ آئے گا. پھر تسلونیکیوں کے خط کے پہلے تسلونیکیوں کے خط میں 4 باب کی 16ویں آیت میں پولس لکھتے ہیں کہ وہ بڑی للکار اور مقرب فرشتے کے ساتھ آئے گا. تو یہ سارا ایک بڑا سما ہے جس میں فرشتے ہیں, جس میں قدرت ہے, جس میں جلال ہے, جس میں حشمت ہے, اور وہ بادلوں پر سواری کرتے ہوئے آئیں گے. اور پھر جو مقدسین آلریڈی آسمان پر چلے گئے ہیں, جن کی تصویر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 9ویں آیت میں ملتی ہے کہ جہاں پر ایک بڑی بھیڑ نظر آتی ہے جو سفید جامے پہنے ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو بتانے والے نے کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں, یہ وہ مقدسین ہیں. اور تسلونیکیوں کے پہلے خط کے 3 باب کی 13ویں آیت میں پولس رسول نے کہا کہ وہ اپنے مقدسین کے ساتھ آئے گا. فرشتے ہوں گے, مقدسین ہوں گے, قدرت ہوگی, حشمت ہوگا, جلال ہوگا, مقرب فرشتے ہوں گے. اور مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب کچھ اچانک ہوگا, جب اس دنیا کے لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوں گے, کوئی آفس جا رہا ہے, کوئی اپنے بزنس پہ جا رہا ہے, کوئی بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, اور آنن فانن وہ لکھا ہے کہ وہ اچانک اس کا آنا ہوگا. لیکن وہ اپنے پلان کے مطابق آئے گا, لیکن دنیا کے پلان کے مطابق نہیں. دنیا تو اپنے پلان کے مطابق کام کر رہی ہوگی, لیکن اس کی آمد اس کے پلان کے مطابق ہوگی. چونکہ ہمیں اس بات کا گمان نہیں ہوگا, اس لیے ہم نے کہا کہ اس کی آمد اچانک ہوگی. ٹھیک. بھائی صاحب, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنن فانن یہ اچانک ہوگا, لوگ اپنی اپنی زندگی کے کاموں میں مشغول ہوں گے اور کسی کو اس وقت کا اندازہ نہیں, لیکن کیا کوئی ویزیبل نشانیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر انسان خود کو تیار کر سکے, یا لوگوں کو احساس ہو کہ اب وقت قریب ہے یا دوسری آمد خدا کی؟ اب دیکھو, یہ سوال آپ کا بڑا جینون اور بڑا پریکٹیکل ہے, کیونکہ یہ بات ہونا اور اس بات کو سننا تھوڑا سا گھبراہٹ کا باعث بنتا ہے کہ اگر اس کی آمد اچانک ہو جائے ہاں, اور ہمیں خبر بھی نہ ہوگی تو پھر یہ تو خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اور جنہوں نے تیاری کی ہے وہ ان کے لیے بابرکت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سوال بڑا جینون ہے اور یہ بڑا پریکٹیکل نیچر کا ہے. دیکھو, خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی آمد ثانی کا ذکر کیا اور جب پولس رسول نے اس کے اوپر اپنا تشریحات لکھی, تسلونیکیوں کے کلیسیا خط لکھتے ہوئے, اور دیگر مصنفین نے بھی اس کو اپنا موضوع بنایا مختلف موقعوں پر, تو اس میں نہ صرف انہوں نے آمد ثانی کا تذکرہ کیا, نہ صرف اس کے طریقہ کار پر بات کی کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کیسے ہوگی, وہاں پر انہوں نے کچھ ویزیبل نشانات بھی طے کر دیے کہ اس طرح کے حالات ہوں گے, یہ دنیا میں چیزیں واقع ہوں گی, تو آپ سمجھ لینا کہ اس کی آمد قریب ہے. اور ان نشانات کو تو ہم یہاں سے پوائنٹ آؤٹ کریں گے جن کا تذکرہ یسوع مسیح نے کیا, پھر رسولوں نے کیا. لیکن ہر دفعہ جب بھی یسوع مسیح نے تذکرہ کیا نشانات کا, رسولوں نے نشانات کا تذکرہ کیا, اس کے اینڈ پہ جس بات پر زور دیا گیا وہ یہ تھی کہ نشانات پر غور تو کرو, لیکن زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کرو, دعا کرو, جاگتے رہو اور ہوشیار رہو. تو تیاری کا جو عمل ہے وہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے اس میں کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی بہر صورت ہوگی. پھر اس کا طریقہ بھی واضح کیا گیا ہے اس میں, اور پھر اس کی نشانیاں بھی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب متی کی انجیل کے 24 باب میں
جو ایک خدا یسوع مسیح کا بیان ریکارڈ ہوا ہے. اگر آپ وہ دیکھیں میرے ساتھ, ہم یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تھوڑا سا. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں 6 اور 7ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کا بیان بڑا واضح ہے اس کے اوپر. یسوع نے جواب میں ان سے کہا, خبردار, کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہمارے زمانے کی تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور ہمارے اپنے ملک میں مرزا غلام احمد قادیان نے کر دیا تھا دعویٰ. لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا, کہیں گے کہ میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے, اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار, گھبرا نہ جانا, کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے, لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. کیونکہ قوم پر قوم, سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, جگہ جگہ کال پڑیں گے, بنچال آئیں گے, لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. اس وقت لوگ تم کو عذاب دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے, اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اور آگے چل کر پھر وہ اور کچھ باتوں کا تذکرہ کرتا. تقریباً 10 نشانیاں ان آیات میں خدا یسوع مسیح نے تذکرہ کی ہیں. اور میں جب ان واقعات کو پڑھتا, ان آیات کو پڑھتا ہوں, تو ان میں زیادہ تر تو ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں. جنگوں کی افواہیں بھی ہیں, بالکل, بنچال بھی ہے, سلطنتوں پر سلطنتیں چڑھائی بھی کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر ہیں. اب پولس رسول نے ایک اور لسٹ دی ہے نشانیوں کی, اور وہ نشانیاں کچھ فرق نیچر کی ہیں, وہ اخلاقی نیچر کی ہیں. جی, یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ تھوڑی سی مٹیریل نیچر کی ہیں, جس میں سلطنت کے اوپر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے, بنچال آ رہا ہے اور قحط پڑ رہا ہے, اس طرح کی چیزیں. لیکن پولس رسول نے کچھ یہ جو نشانیاں ہیں, یہ نیچرل ڈیزاسٹرز بھی اس میں انوالو ہیں, اسی میں آتے ہیں. اور تیموتھیوس کے خط میں پولس رسول نے, تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 7 آیات کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں ساری اخلاقی نشانیاں ہیں, اخلاقی گراوٹ کی نشانیاں ہیں, جو پولس رسول نے ایک لمبی لسٹ رقم کی ہے یسوع مسیح کی آمد سے پہلے وقوع پذیر ہونے والی نشانیوں کی. جی, اور اس میں 23 نشانات ہیں, اور سارے کے سارے اخلاقی نیچر کے ہیں. مثال کے طور پر میں چاند ایک پڑھ دیتا ہوں. 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے, کیونکہ آدمی خود غرض, زر دوست, شیخی باز, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان, نا شکر, نا پاک, طبعی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, بے ضبط, تند مزاج, نیکی کے دشمن, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 7ویں آیت تک اگر پڑھیں گے تو 23 ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے پولس رسول نے جو اس دنیا میں اخلاقی گراوٹ کی حد ہو جائے گی. اور جتنی میں نے باتیں ابھی تک پڑھی ہیں 2 آیتوں میں, جی بالکل, یہ ساری باتیں ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. بالکل ہے, صحیح. اور یہ نشانیاں جو بتائی گئی ہیں, ان کو دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اگر یہ باتیں, یہ ساری باتیں, یہ اخلاقی گراوٹ اور یہ نیچرل کلیمٹیز, یہ ساری اگر ان کے آنے سے پہلے ہونی ہے تو یہ تو ساری ہو رہی ہیں. پر یہ نہ صرف یہ ساری باتیں جو اخلاقی نیچر کی ہیں, نیچرل کلیمٹیز کی ہیں, بنچال کی ہیں, سلطنتوں پر چڑھائی کرنے کی ہیں, ان کے علاوہ بھی خداوند یسوع مسیح نے اور رسولوں نے کچھ اور باتوں کا تذکرہ کیا کہ جو یسوع مسیح کی آمد سے پہلے ہونی ہے. اور ان میں خداوند یسوع مسیح نے خود لوکا کی انجیل کے 21 باب کی 20ویں اور 24ویں آیت میں اس بات کا ذکر کیا, جس میں یروشلم کی بربادی کا ذکر کیا. جی جی ہاں, صحیح. اور یروشلم کی بربادی تو بہر صورت 70 عیسوی میں ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ بہت پہلے کی بات ہے. لیکن اس کے بعد ان کے اکٹھا ہونے کی پیشگوئی بھی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے تمام بنی اسرائیل جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے. اور اس کا بیان میں آگے چل کر بھی کروں گا میں, کیونکہ اس کے بارے میں پیش گوئی بھی ہے. اگر آپ, میں اپنے سامعین کے لیے اور لسنرز کے لیے یہ حوالہ پڑھ دوں یسائی کی کتاب میں سے. جی, یسائی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت سنیے ذرا. لکھا ہے 11ویں آیت میں, اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہے سور اور مصر اور فتروس اور کوش اور ایلام
اور سینار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے، اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں گے جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پرگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ 1948 میں جو ہوا ہے، جو بنی اسرائیل کی سلطنت قائم ہوئی ہے، اور اب جس طرح سے وہ دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجیکلی اور پھر ہر طرح سے سائنس کے اعتبار سے، پولیٹیکلی، اکنومیکلی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل ان تمام علاقوں میں بڑی دیر پراگندہ رہے۔ اگر میں کیلکولیٹ کروں ریئلسٹکلی تو بابل کی اسیری کے بعد گو کہ شاہ فارس خورس نے ان کو واپس آنے کی اجازت دی، لیکن سب لوگ واپس نہیں آئے تھے۔ جو 70 سال تک سیری کے ملکوں میں رہے، وہاں پر انہوں نے اپنے بزنس سیٹ کر لیا، اپنے رشتے ناطے کر لیے، تو واپس نہیں آئے تھے۔ لیکن 1948 میں جب سلطنت اسرائیل، جو اسرائیل کی حکومت بنی ہے، اس وقت کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پوری دنیا سے جہاں جہاں اسرائیلی تھے وہ سب فوراً اسرائیل پہنچے تھے۔ رشیا سے بہت سارے یہودی واپس چلے گئے، چائنا سے بہت سارے یہودی واپس چلے گئے، انڈیا سے بہت سارے یہودی واپس گئے۔ تو یہ جو پیش گوئی یسایا نبی کی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے یہ سارے یروشلم تو بربادی کی پیش گوئی ہوئی، یسوع مسیح نے کی، وہ ہو گئی، اور اس وقت بھی پراگندگی ہوئی۔ لیکن اب 1948 میں جو بنی اسرائیل کی سلطنت کا قیام ہے، وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے ایک نشانی تھی کہ وہ دوبارہ بحال ہوں گے، اور وہ ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو نشانی جو متی کی انجیل کے 24 باب کی 14ویں آیت میں ہے، اس میں ساری دنیا میں مسیح کی خوشخبری کی منادی کی بات کی جاتی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے، نجات کی خوشخبری جو ہے، وہ پوری دنیا میں ہوگی۔ میں اس وقت ہم چونکہ ریکارڈ پہ ہیں، ممکن ہے کوئی میرے ساتھ اختلاف بھی کر سکتا ہے، کوئی کرے گا بھی، ہو سکتا ہے، لیکن میری اپنی یہ رائے ہے کہ جس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر انٹرنیٹ، میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ جو جزیرے ہیں دور دراز علاقوں میں، وہاں پر بھی یہ انٹرنیٹ کام کر رہا ہے، بالکل، اور جہاں جہاں پر یہ میڈیم ہے، خداوند یسوع مسیح کی منادی وہاں ہو رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یروشلم کی بربادی بھی ہو گئی، بنی اسرائیل اکٹھے بھی ہو گئے، اور ساری دنیا میں منادی بھی ہو چکی۔ مخالف مسیح کی آمد کا تذکرہ تھسلونیکیوں کے خط میں پولس رسول نے کیا تھا، یہ بہت بڑی نشانی تھا۔ اور ابھی جو الومناٹی کا نظریہ اور جو عقیدہ چل رہا ہے، جو ایک گروپ چل رہا ہے، وہ اتنا زور پکڑتا جا رہا ہے، اور 666 کا جو ڈیجٹ وہ کلائیوں میں لگانے کا اور ساری چیزیں کرنے کا اور ٹیٹو بنانے کا، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی صورت میں مخالف مسیح کی روح میں چل رہی ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو پاسبلی جو نشانیاں بائبل مقدس میں ان کی آمد ثانی کے لیے ذکر ہوئی ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک تکمیل پذیر ہو رہی ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ کیا ہم ان نشانیوں کی طرف دیکھتے رہیں، یا کہ یسوع مسیح کی جو فائنل اور اصل ہدایت تھی اس پر نظر کریں، جس میں اس نے کہا تھا پس جاگتے اور دعا کرتے رہو اور اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور یسوع مسیح کی آمد ثانی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 1990 اور 2000واں سال مکمل ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بڑا چرچا تھا، اور جو ڈسپینسیشنلسٹ تھے، ادواریت پسند تھے، وہ لوگ بڑے جوش میں تھے کہ اب یہ دنیا کا 7واں ہزار سال شروع ہو رہا ہے، اور یہ 7واں ہزار سال جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے، ابھی یسوع مسیح آ جائیں گے اور یہ 7واں ہزار سال جو 1000 سالہ بادشاہت ہے وہ شروع ہوگی۔ لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ مضمون لوگوں کی توجہ سے ہٹ گیا ہے، اور مجھے کچھ نیٹ پر کسی بڑے کرسچن لیڈر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، جس میں بہت ہی عجیب و غریب بات کی گئی کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کوئی نہیں ہونی۔ تو اس قدر لوگ بے حس اور ڈر گئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، یہ 7واں ہزار سال تو سوچ رہے تھے یسوع مسیح کا ہے، لیکن وقتوں کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی، وقت اور میعادوں کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ یہی 1000واں سال ہے جو یسوع مسیح کا ہے، یہ اس کا وقت ہے، ہماری کیلکولیشن نہیں ہے۔ یسوع مسیح سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جن وقتوں اور میعادوں کو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا تمہارا جاننا کام نہیں ہے، ہم اس پر فیصلہ کر کے غلطی کر رہے ہیں، جو اس کے اختیار میں وہ اس نے کرنا ہے۔
وہ اس کو کرنے دو. صحیح. آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تیاری کریں, اس کی آمد ثانی بہر صورت ہونی ہے, نشانیاں بہر صورت پوری ہو رہی ہیں, اور 1000 سالہ بادشاہ بھی بہر صورت ہونی ہے. لیکن اصل کام سے ہم ہٹ کے ان باتوں کی طرف لگے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں اس کام میں لگے رہنا چاہیے جو یسوع مسیح نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو اور آمد ثانی کے لیے تیار ہو, کیونکہ وہ کسی وقت بھی آ جائے گا. صحیح. شکریہ بھائی صاحب, آپ نے کافی بہتر طریقے سے کھول کے ہر چیز کو واضح کیا. نشانیاں مختلف طور سے جو ہیں, جو ویزیبل بھی ہیں, اور ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے, چھوٹا سا سوال ہے سر, کہ یہ کہاں ہوگی؟ اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے, اس لیے کہ جو بات بائبل مقدس میں آ گئی ہے اس کے اوپر دوسری رائے کوئی نہیں ہے. تفسیروں میں جا کر کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کوئی اس کو اسپرچولائز کر سکتا ہے, کوئی اس کو لٹرلی لے سکتا ہے. لیکن بائبل مقدس نے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پر پرانے عہد نامے میں جیسے پیش گوئیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں, تو یسوع مسیح کی آمد ثانی کی بابت بہت ساری پیش گوئیاں ہیں. اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. جتنے بھی مسیحی علماء ہیں وہ بغیر کسی اختلاف کے اس بات پر متفق ہیں. زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے, اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے, اور اس کا باقاعدہ محل وقوع بیان کیا گیا. اور اگر باقی پیش گوئیاں ہو بہو پوری ہوئی ہیں تو یہ پیش گوئی بھی اسی طرح ہی سے پوری ہوگی جیسا سے ان کی آمد اول کے بارے میں اور آمد ثانی کے بارے میں پوری ہونے کو جا رہی ہیں. اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی, کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو. تو یہ جو ان کے کوہ زیتون پر کھڑا ہونے کا ذکر ہے, اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور وہ وہیں آئیں گے, اس کوہ زیتون پر ہی اتریں گے, کیونکہ زکریا نبی کے صحیفے میں اس بات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. صحیح. میں بھائی صاحب ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ ان تمام نشانیوں اور ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آلموسٹ اینڈ ہے دنیا کا, مطلب بالکل اختتام کی طرف جا رہی. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا انجام ہوگا بنی اسرائیل کا, مسیحی قوم کا, دیگر اقوام کا, اور نیچر کا, یعنی کائنات کی دیگر جو مخلوقات ہیں وہ سب چیزیں انجام کی طرف جائیں گی؟ کیا آپ سوچتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ دیکھو تبدیلی کیا واقع ہوگی, تو اس میں لکھا ہے تھسلونیکیوں کے خط میں, میرے پاس حوالہ جات لکھے ہوئے, میں سارے پڑھ نہیں سکتے ہم, لیکن تھسلونیکیوں کے پہلے خط کے 4تھے باب کی 13ویں سے 18ویں آیت کو اگر پڑھیں تو لکھا کہ مسیح کی آمد پر مسیحی ایماندار مردے جی اٹھیں گے. جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو پہلے صرف وہ مردے جی اٹھیں گے جو مسیح کے ایماندار ہیں, جو مسیح کے ایمان میں مرے, اور ان کی ہڈیاں ریزوریکٹ ہوں گی اور وہ جی اٹھیں گے, جس کو مکاشفہ کتاب میں پہلی قیامت کے نام سے جانا گیا ہے. یہ وہ پہلی قیامت ہوگی, اور جو اس زمین پر زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے. ان کی باڈیز, یہ جو نیچرل باڈی ہے, that will be transformed, اور پھر وہ اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. ان باڈی سے ساتھ تو نہیں اڑ سکتے آپ. ٹھیک. اور دیگر اقوام جو ہے وہ اس وقت تک پڑی رہیں گی جب تک کہ وائٹ تھرون ججمنٹ نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ابھی ہم کلیسیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کلیسیا کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ جی اٹھیں گے, اور جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے, اور سب اڑ کر تو یسوع مسیح کا ہوا میں استقبال کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ واپس زمین پر آئیں گے, اور پھر 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز ہوگا. تو اس موقع پر جب خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو دوسری کمیونٹی جو ہے دیٹ از اسرائیل, کیونکہ زمین پر اسرائیل بھی ہوں گے, زمین پر غیر قومیں بھی ہوں گی, زمین پر یہ نیچر بھی ہے. یہ ساری چیزیں یسوع مسیح کی آمد ثانی سے اثر انداز ہوں گی. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا, اور اس کے بارے میں یسایا نبی نے ایک تو ذکر کیا ہے, جس کا حوالہ ابھی میں نے یسایا کی کتاب کے 11ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھی ہے. اس میں تو یہ تھا کہ ان کی آمد سے پہلے یہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو وہ اس وقت جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو وہ یسوع مسیح کو ایز ابن داؤد لیں گے, اور they will receive him as king. ٹھیک. بنی اسرائیل اس کو آمد اول تسلیم کرتے ہوئے, ان کے آنا جو ہے وہ اس کو ایز ابن داؤد ریسیو کریں گے. اور اس کے بارے میں بھی پیش گوئی پائی جاتی ہے حزقیل کی کتاب میں 37ویں باب کی 23ویں آیت میں.
اور اس وقت وہ اپنے آپ کو پاک کریں گے، اور وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے، اپنی خطا کاری سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکنوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا اور ان کو پاک کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ تو بنی اسرائیل کو وہ آ کے پاک کرے گا، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ پولس رسول نے بڑی صفائی کے ساتھ رومیو خط میں کیا۔ آپ دیکھیے ذرا، جی، رومیو کے نام پولس رسول خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت 25ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں ساتھ۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا۔ اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائیں گے، چنانچہ لکھا ہے، چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا، اور خداوند یسوع مسیح ان کو پاک ٹھہرائے گا، اور وہ اس کو ابن داؤد کی طرح کا بادشاہ تسلیم کر کے اس کے ساتھ رہیں گے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کو غیر قوموں کی طرف لے جائیں کہ غیر قوموں کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل غیر قوم نہیں ہے، بنی اسرائیل مسیحیوں کے لیے غیر مذہب کے لوگ ہیں، کیونکہ یہودی ہونا اور مسیحی ہونا دو مذہب کی بات ہے۔ غیر قوم بائبل مقدس میں ان کو کہا گیا ہے جو بت پرست اقوام ہے، کیونکہ پولس رسول نے لفظ جب غیر قوم کا استعمال کیا رومیو کرنتھیوں خط میں، تو اس میں اس نے بت پرستوں کو بیان کرنے کے لیے لفظ غیر قوم کا استعمال کیا تھا، اس نے یہودیوں کو اس وقت بھی غیر قوم نہیں کہا۔ تو غیر قوم کی اصطلاح جو بائبل مقدس میں استعمال ہوئی ہے وہ صرف ان قوموں کے لیے ہوئی ہے جو خدا کو نہیں مانتی اور وہ بتوں کے پیچھے جاتی ہیں، اور بت پرست اقوام کے لیے غیر قوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی غیر قومی جو ہیں وہ اس سے مراد میری وہی لوگ ہیں جو بت پرست ہیں، اور اس کے بارے میں بھی متی رسول کی انجیل کے 25ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت میں غیر قوموں کی عدالت کا ذکر ہے۔ اور اگر عدالت کا ہی ذکر ہے تو یوں لگتا ہے کہ غیر قومیں جب تک وائٹ تھروٹ ججمنٹ نہیں ہوگی وہ پڑی رہیں گی۔ مخالف مسیح کے بارے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں، اور ابلیس کے بارے میں پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ اس کا اور اس کے حواریوں کا جو مقدر ہے وہ آگ کی جھیل ہے۔ اس لیے یہ بھی سارا کچھ جو ہے یہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی جب آمد ثانی ہوگی تو ابلیس اور اس کے کرندوں کو اس کو باندھا جائے گا، جی، تو امن اور سلامتی کے سال ہوں گے وہ 1000 سال۔ بھائی صاحب میں معذرت چاہوں گی، دراصل پروگرام کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس حوالے سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، تو میں چاہوں گی کہ بہت خوبصورت آپ اس ساری چیز کو بڑے خوبصورتی سے آپ بیان کریں، تو میں چاہوں گی کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن ہم ایک اور ایپیسوڈ کریں گے اپنے ناظرین کے لیے تاکہ وہ ان چیزوں کو اور بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ تو میں آج کے پروگرام میں اجازت چاہوں گی، ہم اس پروگرام کو دوبارہ اگلی ایپیسوڈ میں اس ساری گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام میں آپ ہمارے اگلے پروگرام، اگلے سیگمنٹ کو بھی ضرور دیکھیے گا اور دیکھیں کہ پادری صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے آمد ثانی کے حوالے سے ہونے والی ساری تبدیلیاں اور جو واقعات رونما ہوں گے ان کو بڑی خوبصورتی سے پادری صاحب نے سارا نقشہ کھینچا ہے، بہت خوبصورتی سے ساری چیز بیان کی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان چیزوں کو اور مزید اچھے طریقے سے سیکھ سکیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ وقت ہو، زیادہ اچھے طریقے سے ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام کلام کی روشنی کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی